بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. رمضان مبارک خصوصی صحت ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سید انور جیفروٹی اور میرے ساتھ ہیں محمد عارف طیبی صاحب. پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی نشریات رمضان رنگ کے خوبصورت عنوان سے لاہور رنگ کی اسکرین پر. اور ناظرین اکرام ہم 26ویں جو نا سحری کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس مبارک رات کی جانب، اس بابرکت رات کی جانب جو ہے نا جا رہے ہیں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. علماء اکرام سے تو ہم سنتے ہیں اس کے فضائل کی. یہ رات مبارک رات ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 سال سے زیادہ جو ثواب عطا فرماتی ہے. وہ رات ناظرین اکرام جو برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر کسی نے ثواب کی نیت سے اس رات کو قیام کیا تو اللہ اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. یہ وہ رات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی جو رحمت ہے وہ آواز دیتی ہے اپنے بندے کو، کوئی ہے جو بخشش طلب کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور یہ رات جو جس طرح باقی راتوں میں وہ جو راتیں ہیں، وہ 15 شعبان کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، یہ برکتوں والی راتیں ہیں. علماء اکرام سے ہم سنتے ہیں، اس کے فضائل بھی سنتے ہیں، نوافل کے طریقے بھی ہم جانتے ہیں. لیکن عام آدمی جو ہے، جو مختلف شعبہ زندگی سے ہے، اس کا بھی تو دین اتنا ہی ہے نا جتنا ہمارا ہے. تو عام آدمی اگر کوئی وکیل ہے تو وہ اس رات کو کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے، اپنے کس طرح تمام کرتا ہے، قرآن پاک کتنا پڑھنا ہے، یا وہ کس طرح اس رات کو کس طرح ڈیوائیڈ کرتا ہے، کون کون سے اذکار کرنے ہیں، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن عام مسلمان وہ اپنی عبادت کو کس طرح پلان کرتا ہے. اور خاص طور پر رمضان میں آج انشاءاللہ اس پہ ہم جانیں گے کہ جو عام جو مسلمان ہے وہ کس طرح دین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے رمضان کے اندر کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں. جی انور صاحب. جی بالکل عارف طیبی صاحب، آپ نے جو بات کی اور لاہور رنگ کی خاص طور پہ کاوش ہی یہی ہے، خوبصورتی یہی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے نارمل لائف میں، زندگی میں کیسے لوگ زندگی کو بسر کرتے ہیں. کیا کہ ہم غفلت کا شکار تو نہیں ہے؟ اگر ہم غفلت کا شکار ہے تو کیسے اس کو ختم کرنا ہے؟ دیکھیں ہر انسان میں نیگیٹو پوائنٹس ہیں اور پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں. صحیح ہے. بہترین انسان وہ ہے ناظرین کرام میرے خیال میں، جو میرا خیال ہے، میرے ذاتی خیال اس میں یہی ہے کہ جو اپنے نیگیٹو پوائنٹس کو بندے نظر رکھتے ہوئے پہلے تو مانے کہ بھائی میرے نیگیٹو پوائنٹس ہے، اس کے بعد اس کو مثبت میں کیسے لے کے جانا ہے اس پہ کارآمد ہو. دین اسلام میں اگر ہماری خامیاں ہیں، اگر آج ہم نے خطا کر لی تو اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے عارف طیبی صاحب، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اور یہ ایک ایسی شام جب آپ تہ دل سے توبہ کر دیں ناظرین کرام اپنے تمام گناہوں سے، سچے دل سے، شرط یہ ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبولیت ہو تو یقین جانیے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دوبارہ سے ہم نے وہ تمام گناہ نہیں کرنے. تو اس پہ بھی ٹاپک پہ اس طرح آپ نے بات کی، عام ڈفرینٹ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات یہاں پہ موجود ناظرین کرام، جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے رانا شوکت صاحب، آفس اسپیس کے نام سے ان کی کمپنی ہے، سی ای او ہیں جو ڈفرینٹ آفس اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کو ورکنگ اسپیس پہ کام کر سکیں. مطلب جو لوگ
پیسے کم ہیں لیکن کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اتنی زیادہ رینٹس نہیں پے کر سکتے, تو چھوٹے چھوٹے جو یورپ میں کانسیپٹ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹیبلز لے کے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو رانا شوکت صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, ان کے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ صدام علی چودھری صاحب, ماہر قانون ہیں. حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کی میں. بہت شکریہ جی کوٹی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک ینگ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ مستقل ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں, تھوڑے جنونی قسم کے بھی ہیں. ہمارے ساتھ چودھری احسان الحق صاحب ہیں ایڈوکیٹ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. ان کے ساتھ عارف طیبی صاحب, ایک ننھے سے یار سے ثنا خاں آج کی محفل میں شامل ہیں, بلول علی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام, ٹاپک کے اوپر تو ہم بات کریں گے, اور خاص طور پر ریگولر لائف میں کیا ہوتا ہے, بڑے لائٹ موڈ پہ ہم بات کریں گے کہ علماء کرام تو اس رات فضیلت, جس عارف طیبی صاحب نے کہا کہ بیان کرتے ہیں حدیث نبوی سے, قرآن مجید کے آیات سے, اور ہمیں بتاتے ہیں دین اسلام میں کیسے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے, نہ صرف زندگی کو بسر کرنا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے تو ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے, اور ایک ایسا یہ کلام ہے کہ بڑی ہم چھوٹے ہوتے ہیں سنتے آ رہے ہیں, اور جب بھی سنیں اس کی تاثیر ہی اپنی ہے, اس کلام کی تاثیر ہی اپنی ہے. انور بھائی, تو آج کے موضوع کے اعتبار سے ہم مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ پینل تشریف فرمائیں. جی بالکل, رانا شوکت صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, آفس اسپیس کے نام سے ان کی کمپنی ہے. رانا صاحب, سب سے پہلے تو جو ٹاپک ہے ہمارا خاص طور بات کرتے ہیں کہ عام مسلمان یا آپ جو لاسٹ میں بزنس مین ہیں, خاص طور پہ آپ نے سارا سال کام کرنا ہوتا ہے اپنے مصروفیات میں سے, تو یہ شب جب آتی ہیں اور کیسے آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیسے عبادت کرتے ہیں, کیسے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ بیسیکلی انسان تو جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کے اسلام کے بارے میں, آپ کے دین کے بارے میں, آپ کے مذہب کے بارے میں. تو ایز اے بزنس مین جو انسان ہے اس کی بھی مختلف لائف کے اندر ایکٹیویٹی ہیں جو وہ پرفارم کرتا ہے. تو یہ 12 مہینے اس کا ایک روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے, لیکن اسپیشلی جب رمضان شریف آتا ہے تو یہاں پہ ایک بزنس مین کی یہ اخلاقی اور اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جب پیسہ کماتا ہے تو جو ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, جو ان کے خاص طور پر جو ورکر ہیں, ان کے ساتھ وہ ایک اچھا سلوک کرے. اسپیشلی رمضان میں ان کی سحری افطاری کا انتظام کیا جائے, اور جب یہ اسپیشل طاق راتیں آتی ہیں وہاں پہ ان کو وہ فیسیلیٹی دی جائیں, ان کو وہ چیزیں دی جائیں تاکہ وہ اپنی جو زندگی کی عبادتیں ہیں اپنے مسائلوں سے نکل کے وہ اچھی طرح سے پرفارم کر سکیں, کیونکہ حساب جو ہونا ہے وہ تو اسی چیز کا ہی ہونا ہے. اور آپ کیسے گزارتے ہیں؟ میں تو الحمدللہ جی, جب یہ اسپیشل طاق رات آتی ہے تو وہاں اپنی لائف کا جو چینج ہے وہ چلا جاتا ہے. ہم اسپیشلی مسجد میں جاتے ہیں, وہاں عبادت کرتے ہیں, وہاں جو علماء اکرام ہیں ان کا خطاب سنتے ہیں. اس کے بعد سحری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ آلریڈی وہاں پہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسپیشلی خوشی تو پوری ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کی جتنی خطائیں ہیں اس رات مانگ لو, کیونکہ یہ وہ رات ہے جب در کھلے ہوتے ہیں, آپ نے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے. بالکل عارف طیبی صاحب, دیکھیں کتنی مبارک رات کہ جب انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ معاف کر دے, تو آج کی اس رات اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس نے معافی مانگی تو کس نے مغفرت کے طلبگار ہیں تو وہ آ جائیں. عارف طیبی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی جو ہیں کافی محافل اٹینڈ کرتے ہیں اسلامک خاص طور پہ, بڑے بڑے ماشاءاللہ نام بھی بڑے, آؤٹ آف سٹی سے بھی. آج یہ شب جو ہیں آپ ناظرین کو کیسے کہتے ہیں, کون سی ایسی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے, ذات وظیفہ ہے یا ذکر ہے, اذکار ہیں, اس میں مگن ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جاننا ہوگا یہ رات بڑی برکتوں والی ہے, اور اس رات میں اللہ کریم سب کو بخشتا ہے, سوائے ان لوگوں کے. کچھ لوگ ایسے ان کو آج کی شب بھی بخشش نہیں ملتی. سب سے پہلے جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان. اللہ مجید الکریم کی ذات آج کی رات بھی انہیں بخشش نہیں عطا کرتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں. قطع رحمی کرنا, صلہ کرنے والے کی جو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لے اپنا, ان کی بھی معافی نہیں ہوگی. شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. شراب کا جو عادی ہے, زنا کا عادی, اس کی معافی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے. یہ آج کی شب میں ان لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے. اور پھر اس سے پہلے اگر بات کریں تو سرکار پاک جلوہ فروز ہو رہے تھے ممبر پر, آپ نے 3 بار فرمایا آمین آمین آمین. تو میں اختصار سے عرض کروں, پہلی بات جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. سرکار نے کہا آمین. فرمایا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کی راتیں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. سرکار کہتے ہیں آمین. پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے. آمین کہنے والی کون سی ہستی ہیں. اور پھر آج کی رات وہ رات ہے ناظرین کرام کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ناظرین کرام اپنے والدین کو راضی کیجیے, ماں باپ کو منا لیجیے.
کچھ نوکری بچانے کے لیے باس کو منانا آپ کو آتا ہے تو اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے وہ ہستی جو اللہ کے بعد رحیم کریم آپ کے والدین ہیں ان کو راضی کر لیں, دنیا کے معاملے سارے سیدھے ہو جائیں گے آپ کے. تو بھائی یہ معاملے جو نا یہ جب تک والدین راضی ہوں گے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے. بالکل عارف طبی صاحب. اچھا کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کیسے اس شام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, رمضان کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صدام علی صاحب موجود ہیں. صدام صاحب, خاص طور پر رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے, وکیل جو لوگ ہیں ویسے ہی حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں, انصاف دلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, معاشرے کو ایک صحیح اصلاح کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یا انصاف کا جو ریٹ ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا رمضان مبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے خاص طور پر وہ کیسے گزرتا ہے؟ ٹوٹی صاحب, رمضان المبارک کا جو مہینہ رمضان کو کیونکہ رحمتوں بھرا مہینہ کہا گیا ہے, تو آپ کو کبھی بھی کچھ اسپیسیفک بتا دیا جائے کہ اس وقت آپ کو آپ کا یہ بونس منتھ ہے یا بونس ڈے ہے تو آپ تب اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح بندہ پورے سال عبادات کر رہا ہوتا ہے, نیگلیجنس بھی ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہر بندے کی طرح سے ہماری بھی وکلا حضرات کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کام کو کم کر کے اللہ کی طرف رجوع زیادہ کیا جائے. وہ رب العالمین ہے تو سرکار رحمۃ للعالمین ہے, ان کا ذکر اذکار بلند کیا جائے. کام کے ساتھ ساتھ پورا دن درود پاک کی تسبیحات, اور خاص الخاص جب آخری عشرہ چل رہا ہو, تاکراتیں چل رہی ہوں, تو پھر فوکس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. دن میں بھی بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے اس رات کے کہ آج رات تاک رات ہوگی, تو انتظار اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے, انتظار بڑھ رہا ہوتا ہے. بندہ علماء اکرام بندے کو عام دنوں میں بتا رہے ہوں, شاید وہ اثر نہیں ہو رہا تھا, لیکن کان لگا کے دل کے کانوں سے بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے. اچھا وکیل صاحب, آپ کی بات سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ عام دنوں میں اثر نہیں کرتا, رمضان میں دل لگا کے دل کے کانوں سے, تو عام دنوں بھی تو رحمان کا پیغام وہی ہے, مسجد وہی ہے, نمازیں وہی ہیں, اذکار وہی ہیں, پھر 11 ماہ کے نمازی ہم کیوں نہیں بنتے, ذرا یہ تو بتائیں. بہت ہی طبی صاحب کمال کویسچن آپ نے ریز کیا ہے, اور اس پہ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے. تو اس کے اختصار کے ساتھ اس پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ 2 ہی طاقتوں پہ, رحمانیت اور شیطانیت پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. تو جب رحمانیت اور شیطانیت پہ بیس کر رہی ہوتی ہے تو جب 2 پیرالل قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو شاید بندے کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے دونوں طرف پورا کرنا. لیکن اچانک سے آپ کو لیول فیلڈ مل جائے پلینگ کے لیے, آپ کو فرما دیا جائے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا اور موجیں لوٹ لو, میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں. اچھا مزے کی بات ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے, انور بھائی بہت پیاری بات فرمائی ہے, لیکن جو اللہ کریم کا تو فرمان ہے نا, لیکن چیزیں بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, سلسلے جرائم بڑھ رہے ہیں رمضان میں. اب وہ جو ذاتی انسان کے نفس کے معاملات ہیں وہ نہیں رک رہے. شیطان بھی کہتا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی احسان صاحب کی طرف میں جانا چاہتا ہوں کہ وکیل سے وکیل کی طرف کنورٹ ہونا آسان ہے. تو احسان صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے, جرائم بڑھ جاتے ہیں, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کئی ہمارے وکلاء بھائی جو اپنے کیسز چھوڑ کے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی فلاں مسئلہ, بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ابھی بھی خبریں چل رہی تھیں, تو یہ معاملہ کیا ہے سمجھ نہیں آتا. اس طرح روشنی ڈالیں پھر بات کریں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جیسے ابھی آپ پہلے فرما رہے تھے مسجد تو بنا دی شب بھر میں, من اپنا پرانا پاپی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب ہمیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا, ہمیں چاہیے یہ کہ جو یہ ہماری پریکٹسز کو سارا سال لے کے چلے. ہو سکتا ہے ہم گنہگار لوگ ہوں, اس طرح کے آپ کی طرح کے نیک لوگ ہم نہ ہوں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, اور ناظرین کی اویئرنیس کے لیے بتاتا چلوں, پاکستان بھی 27ویں کی شب کو وجود میں آیا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا, اور رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ہی وجود میں آیا تھا, اور بہت زیادہ لاتعداد قربانیوں کے بعد وجود میں آیا, اور جو ایک ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کا جو حال کیا گیا ہے, جو ہماری ریسورسز کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا, اور جو عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب چاہیے یہ کہ جو ہماری تعلیمات ہمیں اسلام دیتا ہے اس کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اس کا نام تبدیل ہوا تھا, اس کو اس کی اصل سینس میں لے کے چلا جائے. باقی جہاں تک بات آپ نے عدالتوں کی ہے, عدالتوں کے اندر سچویشن کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے کورٹس کا وہ شارٹ کر دیا جاتا ہے, جو انٹرول ہوتی ہے ہماری وہ ختم کر دی جاتی ہے, اور جو کیسز ہیں ہمارے ریگولر نوعیت کے جو ٹرائل ورک چل رہا ہوتا ہے ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ مل جائے, لیکن جس میں ایکسپیڈیشیسلی اور ارجنٹ نیچر کے ارجنسی کے جو کیسز ہوتے ہیں, یعنی کہ بیل یا اپنا
اسٹے میٹرز جس کے اندر کسی کا رائٹ انفرنجڈ ہو رہا ہے, پوسٹ اریسٹ بیل ہیں, ان کو عدالتیں کوشش کرتی ہیں جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کیا جائے, اور عید آنے سے پہلے جتنے بے گناہ لوگ اندر قید ہیں ان کو آزاد کیا جائے تھرو بیل پٹیشنز اور جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں. صحیح, خوبصورت بات کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے بات کی کہ تاک راتوں کی بات کی جائے, ليلۃ القدر کی بات کی جائے, تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ اس رات اگر رمضان, خاص طور پہ یہ ماہ رمضان آخری عشرہ ہے, جتنی نمازیں اگر آپ کی قضا ہو گئی ہیں تو پہلے ان کو ادا کریں. نوافل سے پہلے آپ کو فرض نمازوں کو ادا کرنا ہوگا, یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اور اس کے بعد درود پاک کی جتنی کثرت آپ کر سکیں, درود شریف کے اتنے فضائل ہیں, بے شمار اور مقبول چیز ہے, اس کی آپ ورد کیجئے. اور اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے انور صاحب, اس سے بڑی بات کوئی نہیں اگر درود کا انسان ذاکر ہو جائے. جی بالکل علی طبی صاحب, بات پھر وہی آ جاتی ہے سر, احسان صاحب نے بھی کی ہے کہ کاش ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں نا, جو اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے. صحیح, جس دن عمل میں ناظرین ہم چلے گئے, ہم جو بات منتخب کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں صحیح بننے کے لیے, سچا بننے کے لیے جو ہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں, کاش ہم سچا بننے کے بجائے مومن بننے پہ فوکس کریں, تو یقین جانے دنیا بھی کامیاب ہو ہماری اور آخرت بھی کامیاب ہو. پروگرام کے اس لمحات میں ایک نعتیہ کلام پیش کرنا چاہیں گے. ہمارے بہت ہی خوبصورت سی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ایک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں سحر کی اس ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ. ناظرین کرام, یہاں پہ اسپانسر کا تذکرہ کرنا چاہیں گے جن کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہیں. بیلا پیرس ملٹی برانڈ کاسمیٹک سٹور, ان کے ساتھ ساتھ گلوری ایونٹس اینڈ PR بائی عاطف انصاری, زیکسن ٹیکنالوجیز, ٹیکنالوجی کی دنیا کا بہت بڑا نام, لیدر لیف, جرسی, تکا, رحمان فاؤنڈیشن. اور ناظرین کرام, کیونکہ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مہمان یہاں پہ موجود ہے, خاص طور پہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. میں سوال کرنا چاہوں گا رانا شوکت صاحب, کیونکہ آپ بزنس مین ہیں, بزنس سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل کے معاشیت بھی جو خاص طور پہ جو کنڈیشن چل رہی ہے, انفلیشن بہت زیادہ چل رہی ہے, تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے دور میں بینگ اے بزنس مین کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد سوشل ورک بھی کر سکتے ہیں, خدمت خلق کر سکتے ہیں, اس میں ہمارے دین نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. تھینک یو سر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس جو ہے, یہ کاروبار جو ہے, یہ تو اسلام نے کہا ہے کہ آپ کام کریں, بزنس کریں. تو بیسیکلی جو کاروبار ہے یہ انسان مینٹلی طور پہ جب اسٹرانگ ہوتا ہے, جب اس کے اندر ایک ول ہوتی ہے, تب وہ یہ کر سکتا ہے. پیسے کا ہونا بھی ضروری ہے, لیکن انسان کا پہلے خود اپنے مینٹلی طور پہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ بزنس کے اندر آپ کو بہت ساری لائبلٹیز آپ کے شولڈر پہ آتی ہیں, آپ اس کو فوکس کر سکتے ہیں. دوسرا رہا کہ جب آپ ایک بزنس مین کرتے ہیں تو کیونکہ آپ ایک معاشرے میں اس میں ہیں, کیونکہ ہم اسلام دین کو مانتے ہیں, تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے. جو بھی بزنس مین ہیں وہ اپنے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, خاص طور پر جن کے لیے ان کے لیے راشن کا انتظام کرنا, ان کے لیے سحری کا انتظام کرنا, ان کے لیے اسپیشلی افطاری کا سامان کرنا. اگر آپ دوسروں کے لیے زیادہ نہیں بھی کر سکتے, لیکن یہ آپ کا فرض ہے کہ جو آپ کا اسٹاف ہے, جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, جو سالوں سال آپ کے ساتھ محنت کرتا ہے. بیسیکلی بزنس تو وہ کر رہا ہوتا ہے, محنت تو ساری ان کی ہوتی ہے. جو مالک ہے وہ تو بیک پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو فنانس میں سپورٹ کر رہا ہے, ان کو وہ آفس میں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کے بزنس کو رن کرنے والا, آپ کا جو بیک بون ہوتی ہے, وہ آپ کے ورکرز ہوتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ایک اور چیز, آپ ماشاءاللہ زندگی کی بہت ساری باریں آپ نے دیکھی ہیں, بہت سارے تجربات سے گزرے ہیں آپ. آج کا رمضان اور آپ کے بچپن کا رمضان کیا مس کرتے ہیں کہ یار وہ رمضان ایسے تھا, ہمیں اب جو نا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سمارٹ فون نہیں تھا, اتنی لائف فاسٹ نہیں تھی, آپ کیا مس کرتے ہیں اپنے بچپن کے رمضان میں اور آج کے رمضان میں؟ دیکھیں سر, جو بچپن کا رمضان تھا نا, وہ تو آج کے رمضان سے بہت مختلف ہے. وہاں پہ جب رمضان ہوتا تھا, جب رمضان سٹارٹ ہونا ہوتا تھا, تو آپ لوگ اسپیشلی خود جا کے چاند دیکھنا شروع کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے, گلے ملتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. اب تو آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس واٹس ایپ بھی ہے, بہت سارے سوشل ایپس بھی ہیں, اور اگر چاند 7 بجے نکلا ہے تو مبارکباد آپ کو 11 بجے مل جاتی ہے. چاند جو 11 بجے بھی نکل آتا ہے, وہی تو کہہ رہے ہیں نا, اچانک رمضان کیونکہ چاند پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ اختتام ہو رہا ہوتا تھا, رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا تھا, تو اسپیشلی لوگ اپنی چھتوں پہ جا کے, باہر گراؤنڈوں پہ جا کے اسپیشلی چاند کو دیکھتے تھے, اور جب چاند نظر آتا تھا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے, تو بڑی خوشی ہوتی تھی.
اسپیشل جو اگر آپ رورل ایریا سائڈ پہ جاتے ہیں جو وہاں پہ تو لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. چلے یہی سوال صدام بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. صدام بھائی پہلے بچپن میں تو آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے بننا کیا ہے, اب کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, اب وکیل بن گئے. وکیل صاحب یہ بتائیں بچپن کا رمضان کیا مس کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور اب کے رمضان میں کیا ہے, کیا ایسا یاد کرتے ہیں کہ ہر سال آپ کو یاد ضرور آتی ہے؟ جس طرح سے طبی صاحب یہ لائف فاسٹ ہوئی ہے تو ہمیں نیچر سے ہماری اصل سے بہت دور لے گئی ہے. اسی طرح سیم ایز اٹ از رمضان المبارک میں بھی ہمیں بہت سارے فرق. آنریبل رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ سب سے جو اہم چیز مس کرتے ہیں رمضان المبارک کی آمد کا. ہر بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے تو چھت کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا تھا, اور سب سے بڑھ کے آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں وہ بھائی چارہ جو دیکھنے کو نظر آتا تھا کہ کوئی بندہ اس رحمت بھرے جو مومنٹس ہیں اس سے مس نہ کر جائے. وہ ایک دوسرے کو دکھانے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا یہاں سے ادھر دیکھو وہ یعنی کہ وہ جو یکم کا باریک سا چاند ہے, پھر افطاریاں بھیجنی ایک دوسرے کے گھر, یہ بڑا جی ایک دوسرے کو مطلب وہ دکھانے میں کامیاب ہو جانا, اور پھر اس کے بعد ایک سے بڑھ کے ایک دوسرے کے لیے اہتمام کرنا, تب تک اپنی سحری اور افطاری کو مکمل ہی نہ سمجھنا جب تک شیئرنگ نہ ہو جائے, ہم سائے میں نہ چلے جائے دوسرے کا. اور اسپیشلی رات کو جب سب سے پہلا فرض یہ سمجھتے تھے کہ چاند نظر آ گیا تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں. ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلے جو ہے جو ہمارے بڑے ہوتے تھے وہ فوری طور پہ گلی محلے میں سب سے پہلے یہ چیک کرتے تھے کہ رمضان المبارک جو پیغام ہمارے لیے لے کے آیا ہے کیا اس پیغام کے تحت ہمارے ارد گرد تمام لوگ اس اہل ہیں کہ وہ سحری اور افطاری کا اپنا اہتمام کر سکیں گے. وہ اپنی سحری اور افطاری کے لیے راشن کا اہتمام کرتے تھے, تو سب سے پہلے گلی محلے میں خاموشی سے یہ چیک کرتے تھے کہ صبح باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے کہاں کہاں ہم نے سحری بھیجنی ہے, اور کل پرخلوص طریقے سے ہنستے مسکراتے کہ یار میں چاہ رہا تھا آپ بھی ہمارے ساتھ افطاری کریں, ہم نے افطاری کا اہتمام کہاں کروانا ہے. اور شارٹلی یہ کہتا جاؤں کہ جہاں میں نے سحری افطاری کی بات کی ہے یہاں پہ ایک بڑا پنجابی شعر 5 ارکان اسلام دے, تو یہاں ایک شاعر نے اس کو آگے تھوڑا سا بڑھایا, کہتا 5 ارکان اسلام دے تے 6واں جے بھوک, 6واں نہ ہوئے پورا تے 5 ہو جاندے مک. اس لیے یہ اس مومنٹ کو ہم بہت زیادہ کھروٹی صاحب سوشل لائف کے حوالے سے فرما رہے تھے, تو ہمیں اس چیز پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو ہم اب مس کر رہے ہیں. صرف ارکان اچھا ناظرین کرام بات وہی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھوک کا اگر کوئی رہ جائے رمضان مبارک میں آتی سعید صاحب بھی مسلم دیکھیں ہمارا مہینہ ہے, اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بخشا نوازا ہے. جس طرح ان سے پہلے بھی مذاہب تھے ان پہ بھی رمضان مبارک تھا, روزے کا قیام کرنا فرض تھا, لیکن ہمارے اسپیشل یہ ہے کہ ہم اپنے مغفرت کروا سکتے ہیں. لیکن کتنے غفلت کے شکار ہیں, جس عارف طبی صاحب نے بات کی کہ ہم اپنے دام بڑھا دیتے ہیں. ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے جو سونا ہے اور اس کو ہم نے سمیٹنا ہے, بجائے وہ برکتوں کا ہم ذکر اذکار کریں. ہم برکت کی بات کر رہے ہیں انور بھائی, تو ہم نعت شامل کرتے ہیں. فیضان چشتی آستانے کی کیا بات ہے, خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے ہمارے دوست فیضان چشتی صاحب. اور آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بہت پیارا موضوع ہے کہ لیلۃ القدر کی برکات ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں اسلام جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے, اور ہمیں اس کو گزارنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا گیا کہ جہاں کئی مشکل آ جائے الحمد سے پڑھنا شروع کر دو والناس تک, مشکلیں بھی آسان ہوں گی, زندگی بھی سنور جائے گی, اور قسمت ستارہ بھی بلند ہو جائے گا. احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احسان صاحب ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی کہ بچپن کا رمضان اور اب کا رمضان جو ہے وہ آپ کیا مس کرتے ہیں. ہم کئی روایات ہم نے چھوڑ دیں, ہم نے کوئی اب جیسے آرٹیفیشل لائف کی طرف چلے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی نظر سے کہ یار بچپن میں تو یہ چیز بڑی ہمیں ملتی تھی, اب ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ پہلے بچپن کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جاتا تھا تو دلوں کے اندر ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی. تو اب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت فاسٹ ہوتا گیا ہم روایات تو بھولتے گئے, ماڈرنزم کو ہم نے اپنا لیا. پہلے نا گاؤں میں, دیہاتوں میں, محلوں میں, مساجد کے اندر اجتماعی افطاریوں کا اہتمام ہوتا تھا. جن کے گھروں میں نہیں افطاری بنتی تھی یا جو مسافر ادھر سے گزر رہے ہوتے تھے وہ ادھر کی مساجد میں رک کے, اور لوکل لوگ جو تھے وہ مسجد میں اپنے اپنے گھر سے کچھ حصہ کچھ نہ کچھ چیزوں کا دیتے تھے, اور وہاں سے ان کی افطاری کا ارینج ہوتا تھا. آج دسترخوان بہت زیادہ بڑے لگتے ہیں اس کے مقابلے میں, لیکن ان کے اندر وہ اپنائیت اور وہ روحانیت نہیں ہے. شاید میں تمام NGOs جو یہ کام کرتی ہے میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا, بڑے نیک جذبے سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں شاید وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور اس طرح کی گریسفل طریقے سے ان کو نہیں بٹھایا جاتا.
اور پھر ان کی تصویریں بنانی اور پھر این جی اوز نے اس کے اوپر سے پیسے کلیکٹ کرنے. دیکھیں یہ بھی ایک مارکیٹنگ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں مارکیٹنگ یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. لوگوں کو دسترخوان بہت بڑے لگا دیے جاتے ہیں لیکن فنی اور ٹیکنیکل تعلیم بالکل نہیں دی جاتی. لوگوں کو کھلانا اچھی بات ہے, اسلام بھی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے, لیکن لوگوں کو زیادہ اس طرح کے کر کے ساتھ ہمیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی لوگوں کو لے کے آئیں. اچھا ایک بار کاروبار میں بھی لوگوں کو اپنا حصہ بنائیں لوگوں کو, اور لیبر جو ان کے پاس کام کرتی ہے اس کے انسینٹیوز میں کچھ حصہ بڑھا دیں تاکہ وہ اپنے مینز میں سارا سال اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکیں. صرف دسترخوان لگانے سے اپنی ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں پوری کر لی, یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کسی کو کھلانا پلانا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معاشرہ جس چیز میں لیک کرتا ہے, ہمارے بچوں کے چہرے پہ رونق نہیں. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آپ ان کو دیکھیں وہ گھروں سے مزدوری کے لیے نکلے ہیں, خوشی والا جو عنصر ہے وہ دور ہو گیا. پہلے لوگ الارم اسپیشل لے کے آتے تھے, کیلنڈر لے کے آتے تھے اور اپنے گھر سے کچھ چیزیں مساجد میں دے کے آتے تھے, پیار محبت بانٹتے تھے اور دیکھتے تھے میرا ساتھ والا ہمسایہ اٹھا ہے یا نہیں اٹھا, اس کے گھر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, ہم ساتھ میں اس کی ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن آج وہ پیار محبت اور وہ دل سے جو ہم منگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. صرف ہم سارے اپنی اپنی زندگی کی فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں. چلیے سب ایڈوکیٹ صاحب نے اس طرح بات کی کہ خاص طور پہ ناظرین کرام آپ جب کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اللہ پاک نے اس چیز سے بخشا کہ آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, ان تمام مسائل کو فیس نہیں کر رہے جو ایک مزدور کرتا ہے, جو اس کی کم سیلری ہے اس سیلری کے بریکٹ میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرتا ہے. وہ صرف اس میں لگ رہا تھا کہ 2 وقت کی روٹی خاص طور پہ مل جائے, 3 وقت کی میں نہیں کہوں گا, یا سر پہ چھت کس طرح ہو جائے. وہاں پہ جب ڈفرینٹ شعبہ ہوتا ہے اس طرح لوگ بات کرتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے چینل مالکان بھی جو ہیں وہی ماشاء اللہ پاک نے ان کو بہت دیا اور ایک اس طرح کام لیا ہے کہ میں سمجھوں گا, اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ میں غلط نہ ہوں, میں سمجھوں اولیاء کا کام تھا وہ ان سے لیا ہے کہ پیغام پہنچانا, نیک بات پہنچانا, لوگوں تک پہنچانا تاکہ اصلاح کر جائے معاشرے میں. جب اتنے بڑے کام کر رہے, اللہ پاک نے اتنے بڑے بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا, تو خاص طور پہ وہاں پہ بھی اپنے جو ورکرز ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں, ان کو کوشش کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کسی ایک ورکر کے گھر کا چولہا نہ جل رہا ہو. تو اگر اتنے بڑے کام کے اندر یہ غفلت آ جائیں تو آئی تھنک سو بڑے پرابلم میں ہم بھی آ جائیں گے, معاشرہ بھی آ جائے گا. جہاں پہ اصلاح کی ہم بات کرتے ہیں کاش ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں. تو یہاں پہ عارف صاحب میرے خیال میں نعتیہ کلام پیش کریں ہمارے